صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، ایک بار پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ۔ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انگلش منتھس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، اسلامی مہینے کا آخری، سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذوالحج کے بعد اسلام کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں محرم۔ انگلش کے اندر یہ سمجھ لیں کہ دسمبر چل رہا ہے، دسمبر کے بعد نیا سال شروع ہو جاتا ہے، ذوالحج کے بعد بھی نیا سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یکم ذوالحج سے لے کے آج 2 ذوالحج ہے، یکم ذوالحج سے لے کے 10 ذوالحج تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد کے جو 10 دن ہیں، رمضان کے بعد یہ جو 10 دن ہیں، ان کی عبادت بہت زیادہ ہے۔ کوئی انسان کسی بھی طرح کی عبادت کرے گا اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ کوئی تسبیح پڑھتا ہے، استغفر اللہ کی، درود شریف کی، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، تو اس کو یہ سمجھے کہ جیسے رمضان میں ثواب ملتا ہے ویسے ہی ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ اچھا بھائی، ان دنوں میں ہوا کیا تھا؟ آج کل ہر کوئی اپنی امی کو، ابو کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بکرا لینا ہے یا بیرا لینا ہے، یا گلی میں سے آواز آتی ہے کہ جی ہمسایوں کا بکرا آ گیا، بیرا آ گیا، اونٹ آ گیا، یا بچے گروپ بنا کے جاتے ہیں کہ وہ فلانے کی طرف اونٹ آیا، آؤ دیکھنے چلیں، یا فلانے نے بیرا لیا ہے، وہاں پہ اتنے بیرے کھڑے ہیں، آؤ دیکھ کر آتے ہیں، یا ساتلوں کے بکرے آئے ہیں، آؤ دیکھ کر آئیں۔ تو ایک بکرے کے ساتھ جناب وہ کوئی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یہ بکرے تو ہم سب لے رہے ہیں، آپ لوگ بھی کچھ لے رہے ہیں، گلی محلے والے بھی لے رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ آج تھوڑی سی بات آج کریں گے، باقی انشاءاللہ ہفتے والے دن زندگی رہی تو یہ بات پوری کریں گے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا میرے فلانے دادا، ان کا دادا، ان کا، تو اللہ کے نبی کی جو ایک وہ نسبت چلتی ہے نا، ان کا شجرہ جو چلتا ہے، وہ حضرت ابراہیم بھی ان کے اندر آتے ہیں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بڑی مشقتیں کاٹی، بڑی محنتیں، بڑا ظلم ان کے اوپر۔ ان کا جو والد ہیں، حضرت ابراہیم کے جو والد تھے، وہ کافر تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ ایک کافر کے گھر ایک پیغمبر اللہ نے پیدا کیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، پر مختصر یہ کہ ان کے اوپر بڑی جناب وہ کہتے ہیں نا ظلم ہوا ان کے اوپر بڑا، ان کو حتیٰ آگ میں بھی ڈالا گیا۔ آگ میں کیوں ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ یہ سارے لوگوں کو کہتے تھے کہ جو بت ہیں نا، یہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے جو بناتے ہیں، مورتیاں بنا کے ان کو پوجتے ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ 2 نمبری ہے سب کچھ۔ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ ان کو نہیں کریں کچھ، ان کو چھوڑیں، ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرے۔ لوگ ان سے بڑا تنگ تھے، بڑا زیادہ تنگ تھے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ گڑھا کھودتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو پھینک دیں گے، آگ لگا کے مر جائے گا، جان چھڑ جائے گی ہماری۔ گڑھا کھودا گیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا پہلے یہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان سب کا نا ایک میلہ لگتا تھا، ہندوؤں کا ایک میلہ ہوتا تھا جس میں سارے لوگ جاتے تھے میلہ دیکھنے کے لیے۔ میں سوکھے لفظوں میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے، اگر تشریح آپ کو کرنا شروع کریں آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگے گی۔ تو وہ سارے میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا تم بھی چلو، تو کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، میں گھر میں ہوں، میں نہیں جاؤں گا میلے پہ، آپ جائیں۔ حضرت ابراہیم کے باپ چلے گئے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ یہ ہندوؤں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ سارے بت کھڑے کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جیسے ان کی عبادت گاہ، ہماری مسجدیں ہیں نا عبادت گاہ، کرسچن کے چرچ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے مخصوص جہاں پہ انہوں نے کالی ماتا، چھوٹی امی، بڑی امی، ساپلی امی، ہاتھلی امی، ہتھنی امی، یہ بنا کے انہوں نے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایک بڑی امی بھی کھڑی کی ہوئی تھی جو کالی ماں لگا لیں یا بڑا، انہوں نے بڑا بت بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا۔
ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم یہ سارے لوگ میلے پہ چلے گئے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے جا کے وہاں پہ سارے بتوں کو توڑ دیا, سارے بتوں کو. جب بتوں کو توڑ دیا, جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کا, اس چرچ کا یا اس جگہ کا, اس کے ہاتھ میں انہوں نے وہ کلارا دے دیا, ہاتھ میں پکڑا دیا کلارا, اور واپس آ گئے. جب شام کے ٹائم وہ سارے کافر واپس آئے تو ان کو جب پتہ لگا, یہ بات پھیلی کہ جی وہاں پہ حملہ ہو گیا, سارے بت ٹوٹ گئے, توڑ گیا کوئی توڑ گیا, تو سب نے کہا جی کہ وہ ابراہیم نے توڑے ہوں گے. پکی بات ہے, ابراہیم ہی ہمیں روکتا ہے نا کہ اس کی عبادت نہ کرو, اللہ ہے کوئی آسمانوں پہ کوئی رہتا ہے اس کی عبادت کرو, یہ ابراہیم کے کام ہے, پکڑ کے لاؤ ابراہیم کو. حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لائے, کہا بھائی ہاں بھائی بتاؤ یہ تم نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم چپ. حضرت ابراہیم نے کہا بھائی کلارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا جی وہ فلانی ماں کے ہاتھ میں, مثال کالی ماں کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بڑا بت ہے. کہا تو اس سے پوچھو, مجھے کیا پوچھتے ہو, کلارا ہی اس کے پاس ہے. تو کہنے لگے وہ تو بول ہی نہیں سکتا. کہا کہ بھائی اگر وہ بول نہیں سکتا تو آپ, مجھے کیا پتا پھر کس نے توڑے ہیں, میں تو اپنے گھر میں تھا, یہاں پہ تو یہی اسی نے بچا ہے نا, باقی تو سارے ٹوٹ گئے, ہر کسی کو توڑ دیا, صرف یہ بچا ہے ایک, اور اسی کے ہاتھ میں کلارا ہے, ظاہری بات ہے اس نے توڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بول نہیں سکتا, ہم اس سے کیسے پوچھیں. حضرت ابراہیم کہنے لگے اگر یہ نہیں بول سکتا تو آپ پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا نہیں جی تو ہی ہے, تو ہی ہے, جو کہتے نہیں کہ تو ہی پیرا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا جی کہ آپ ہی برے ہیں, تو ہی پیرا ہے. لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. اب لوگوں نے کہا جی کیا کریں, یہ تو باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے, اس کو نہ جلا دیا جائے. آگ جلائی گئی, کتنے دن وہ آگ چلتی رہی, کتنی لکڑیاں جلائی گئیں, اتنی آگ جلائی گئی, اتنی آگ جلائی گئی کہ کئی کلومیٹر تک اس کی جنازہ وہ تپش جاتی تھی, تپش, کوئی لوگ اس کے پاس ہی سے جا پاتے. آگ تو لگا لی. اب کہنے لگے کہ اب ابراہیم کو ڈالے گا کون اس کے اندر؟ جو اس کے پاس جاتا ہے آ کے وہ بھی سر پوج جائے گا, اس کی تپش سے, اس کی گرمی سے. اتنی آگ لگائی انہوں نے, آگ لگائی کہ انہوں نے کہا یہ کئی سالوں تک چلتی رہے, کئی مہینوں تک یا سالوں تک یہ برکتی رہے گی. اتنی لکڑیاں کی آگ لگائی. کہتے ہیں آتا ہے لکھ پر, ہم نے سنا بھی پڑھا بھی کہ یہ آسمان تک جاتی تھی, اتنی اونچی آگ انہوں نے لگائی. اب ہوا کیا, اب کہنے لگے جی اس میں ڈالے گا کون؟ سب بیٹھ گئے کہ ابراہیم کو ڈالے کون؟ جو اس کے پاس جائے گا وہ بھی سڑ جائے گا, کوئی حامی نہ بھرے. تو کسی ایک بندے نے کہا جی ایسا کرے اس کو دور سے نہ کسی گلیر بنا کے گلیر سے پھینکا جائے. کسی نے کہا بھائی گلیر بھی نہیں پھینکے گی, کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کچھ دیا. ایک بندے نے اندر سے اٹھ کے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک جھولا بناتے ہیں, پینگ بناتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی پینگ بنائی گئی, پینگ جس کے اندر جھولا لیتے ہیں. کہا جی اس جھولے کے اوپر اس کو جھلا کے سپیڈ سے پھینکا جائے کہ یہ جا کے آگ کے اندر ابراہیم گر جائے. دنیا کی سب سے بڑا جھولا بنایا گیا, حضرت ابراہیم کو جلایا گیا تو وہ جناب اڑتے ہوئے اس آگ کے اندر جا کے گر گئے. اب آپ سوچیں جو آگ آسمان تک پہنچ رہی ہے کتنی گرم ہوگی, کتنی زیادہ. اس کے پاس سے کوئی نہیں گزرتا, کیوں کہ بھائی ہم بھی سڑ جائیں گے. جب وہ حضرت ابراہیم آگ کے اندر پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جاؤ, آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم اس کے اندر کچھ دن رکے, کچھ دن آگ کے اندر رہے. آگ ٹھنڈی, اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی. اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم کے لیے کھانا لے کر آتے, وہ کھانا کھاتے, وہاں پہ ہی سوتے, سب کچھ کرتے آگ کے اندر. چڑیا آتی اڑ کے, چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا کے اس آگ کے اوپر پھینکتی کہ شاید بجھ جائے. اور یہ جو چھپکلیاں ہیں گرگٹ, یہ کیا کرتی تھیں, آگے پھونک مارتی تھیں, کیوں کہ آگ اور تیز ہوئے. اس لیے کہتے ہیں چھپکلی جدھر نظر ہے اس کو مار دو, اس کو مارنا بھی ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ, اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے, اتنی بھی گرم نہ رہنا کہ اس کو گرمی لگے, نارمل ہو جاؤ.
حضرت ابراہیم کو فرشتے کھانا لے کر آتے تھے اور روزانہ آ کے کہتے تھے کہ ابراہیم اللہ تمہارا حال چال پوچھ رہا ہے، تم ٹھیک ہو؟ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بات سنی، بات آج ذرا مشکل تھی، لیکن اب جو ہفتے والے دن بات ہوگی نا، وہ آپ کو اس بات سے پتہ لگے گا کہ یہ بات اتنی مشکل بتانے کا مقصد کیا تھا۔ آج ذرا مشکل تھی، مجھے پتہ ہے آپ کے کافی اوپر سے گزر گئی، آپ کے اندر تک نہیں گئی، لیکن کوئی آپ سے پوچھ لے کہ ابراہیم کون تھے، بتا سکتے ہیں آپ کہ جنہوں نے بتوں کو دنیا میں سب سے پہلے توڑا تھا، جن کا باپ کافر تھا، ٹھیک ہے جی، اور جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ کسی کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں چھپکلی مارنا کیوں ثواب ہے؟ کوئی حضرت ابراہیم کی آگ کے اوپر پھونکے مارتی تھی کہ یہ تیز ہو، ٹھیک ہے۔ ہفتے والے دن جو باقی بات کریں گے نا، پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ قربانی کیا ہے اور کیوں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی اللہ عمل کی اور ذہن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے سامنے جتنے بچے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنائے، اللہ آپ کی منزلوں کو پختہ فرمائے، اللہ آپ کے لہجوں کو بہتر فرمائے۔ عید کے دن ہیں، جن لوگوں نے آپ سب بچوں نے بچیوں نے آپ نے نیت کی ہے بال نہ کاٹنے کی، ناخن نہ کاٹنے کی، اللہ آپ کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے، اللہ آپ کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ کل قیامت کے روز پل صراط سے گزرنا آسان فرمائے، کل قیامت کو نبی کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، حاسدین کے اثر سے محفوظ فرمائے، بری و نظر سے بھی محفوظ فرمائے، آمین آمین اجمعین برحمتک۔